بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ آج سے کوئی 150 سال پہلے کی بات ہے کہ بادبانوں والے جہاز کا ایک کپتان ان سمندروں میں ایک ایسی دنیا ڈھونڈ رہا تھا کہ جسے اس سے پہلے کبھی کسی اور نفس نے نہیں دیکھا تھا، یا پھر کم سے کم یہ کہانی اسی طرح سے شروع ہوتی ہے۔ ان سمندروں کو دنیا کے سب سے انجان سمندر مانا جاتا ہے، اور وہاں اٹھنے والی لہریں ایسے کپتانوں کے لیے ڈیتھ وارنٹ کا کام کرتی تھیں کہ جو وہاں بغیر کسی تیاری ہی کے چلے جایا کرتے تھے۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ کیپٹن راس ان سمندروں میں کم از کم 5 مرتبہ گیا، اور وہ بھی کن لوگوں کے ساتھ؟ ایڈونچر کا جنون رکھنے والے لوگ، سچائی کی چاہت رکھنے والے لوگ، کہ جن کے لیے عمر کوئی رکاوٹ نہیں بنتی تھی۔ انفیکٹ راس کے اس جہاز پر سب سے کم عمر لڑکا صرف اور صرف 23 سال کا تھا۔ ہر بار یہ لوگ اپنا جہاز لے کر تھوڑا اور آگے کی طرف جاتے، ہر بار اپنے مقصد کے تھوڑا مزید قریب، یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے اپنی نئی دنیا کی بالکل پہلی جھلک دیکھ لی۔ اور اس دن کیپٹن راس اپنی ڈائری میں لکھتا ہے کہ مشرق کی طرف ہمیں برف کی ایک دیوار نظر آنا شروع ہوئی، کہ جو آہستہ آہستہ بلند ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جہاں جہاں تک ہماری نظر جاتی ہے وہاں وہاں تک ہمیں یہ عظیم الشان دیوار نظر آتی ہے، سمندر سے 150 فٹ اونچی، بالکل سیدھی کھڑی ہوئی ایک عظیم دیوار۔ کیپٹن راس نے اس دیوار کو ایک نام بھی دیا تھا، ایک گریٹ بیریئر، ایک عظیم رکاوٹ۔ لیکن آج اس دیوار کو ہم ایک مختلف نام سے جانتے ہیں، دی راس آئس شیلف۔ کیپٹن راس نے دراصل اس روز انٹارکٹیکا کا پورا بر اعظم ہی دریافت کر لیا تھا، ایک ایسی دنیا کہ جسے کیپٹن راس اور اس کی ٹیم سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا، یا کم سے کم یہ کہانی اسی طرح سے ہی مکمل ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج انٹارکٹیکا کے اندر ٹورسٹس کو لے کر کروز شپس تک جاتے ہیں، ایسے شپس کہ جن میں سمندری لہروں سے لڑنے کے لیے رولز رائس کا سٹیبلائزیشن سسٹم لگا ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ باہر چاہے سمندری طوفان ہی کیوں نہ آیا ہو، لیکن جہاز اندر سے اتنا سٹیبل ہوگا کہ کیبن کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ سب سے اونچی آواز کون سی سنائی دے رہی ہوگی؟ ایک گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز۔ کیپٹن راس کے پاس یہ سب کچھ نہیں تھا، اس کے پاس رولز رائس کا سٹیبلائزیشن سسٹم نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ ان سمندروں میں کم از کم 5 مرتبہ گیا۔ اور اس کا وہ 23 سالہ اسٹوڈنٹ بعد میں پتہ ہے اس کا کیا ہوا؟ آگے چل کر وہ لڑکا 20 سال تک انگلینڈ کے بوٹانیکل گارڈن کا صدر رہا۔ ان لوگوں کے پاس کوئی خاص ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو پھر ایسا کیا تھا کہ وہ لوگ اپنی نئی دنیا تک پہنچ جانے میں کامیاب ہو گئے؟ چاہت، نئی دنیایں کھوج لینے کی نہ ختم ہونے والی چاہت۔ اور اسی چاہت نے کیپٹن راس سے مکمل تیاری کروائی، اس سے پے در پے سفر کروائی، یہاں تک کہ ایک دن ان لوگوں نے وہ انٹچڈ دنیا اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ لی۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگر کیپٹن کے پاس اس وقت کے ریسورسز تھوڑے سے زیادہ ہوتے تو اس نے اپنی ٹیم کے ساتھ وہ برف کی عظیم رکاوٹ بھی پار کر لینی تھی۔ کبھی کبھار مجھے اپنا یہ پلیٹ فارم بھی اسی بادبان والے جہاز کی طرح لگتا ہے کہ جو علم کی نئی نئی دنیاؤں کی تلاش میں ہے۔ اس کے پاس کوئی اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی تو نہیں ہے، اور نہ ہی مہنگے آلات یا پھر کوئی ٹیم، بلکہ اگر کچھ ہے تو صرف اور صرف میرے 2 ہاتھ کہ جن کے ساتھ میں لکھتا ہوں۔ ہاں، اس پلیٹ فارم کے پاس ایک چیز ایسی ہے کہ جو اسے باقیوں سے بالکل ممتاز کر دیتی ہے، اور وہ ہے چاہت، علم کی نئی نئی دنیایں تلاش کرنے کی ایک نہ ختم ہونے والی چاہت۔ کیپٹن راس کے جہاز کی طرح اس پلیٹ فارم پر بھی میں نے 8 سال کے بچے تک دیکھے ہیں کہ جو میرے اس ریسرچ ورک کو بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ اس پلیٹ فارم پر میں نے 65 سال کے بزرگ بھی دیکھے ہیں کہ جو مجھے بیٹا بیٹا کہہ کر بلاتے ہیں۔ ہمارے اس سفر میں ایسے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے لیے عمر کوئی رکاوٹ نہیں بنتی، اور ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کون سی چیز باندھے ہوئے ہے؟ چاہت، مختلف علوم کو استعمال کرتے ہوئے اپنے رب تک پہنچ لینے کی چاہت۔
ہاں اگر کوئی کمی تھی تو وہ تھوڑے سے وقت کی کمی تھی جس نے ہمارے سفر کو محض عارضی طور پر روک دیا تھا، لیکن اب تو بات صرف چند ہی دنوں کی رہ گئی ہے، کیونکہ اس کے بعد میں اور آپ ایک مرتبہ پھر سے ایک بہت ہی خوبصورت سفر پر جانے والے ہیں، 3 نئی دنیاؤں کی پہلی جھلک دیکھنے کے سفر پر۔ اور ایک مسکراہٹ کے ساتھ میں آپ سے اتنا وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ ہم سے پہلے ان دنیاؤں کو شاید ہی کبھی کسی نے دیکھا ہوگا۔ میں آپ سب کے کمنٹس ضرور پڑھتا ہوں، بس جواب صرف اس لیے نہیں دیتا کیونکہ جواب دینے کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے ہوتا ہے، جبکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ آرٹیکلز اور زیادہ سے زیادہ ویڈیوز پر کام پورا کر سکوں۔ اور جی یہ بات بھی میرے علم میں ہے کہ آپ کو وہ بارش اور آتش دان والا بیک گراؤنڈ دوبارہ واپس چاہیے، اور میں نے آپ کی یہ خواہش انشاءاللہ ضرور پوری کرنی ہے۔ فی الوقت آپ کو یہ سمپل سا بیک گراؤنڈ صرف اس لیے نظر آ رہا ہے کیونکہ ابھی تو پورا ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا کہ میں ریکارڈنگز کی طرف واپس آیا ہوں، بلکہ سچ کہوں تو شکر اس بات کا ہے کہ کم سے کم ریسرچ ورک تو دوبارہ چالو ہوا، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ 5 مہینے سے میں کچھ پوسٹ نہیں کر پا رہا تھا۔ انشاءاللہ ون سٹیپ ایٹ اے ٹائم میں آپ سب کی ریکمنڈیشنز پڑھتا ہوں، انہیں یاد رکھتا ہوں، اور انشاءاللہ جیسی سیٹنگز آپ پسند کرتے ہیں ویسی سیٹنگز کو دوبارہ ضرور لاؤں گا، کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ چینل ایک فیملی ہے، یہ صرف میرا نہیں بلکہ آپ کا اپنا چینل ہے۔ مگر یہ چینل ابھی اتنا بڑا نہیں ہوا، جبکہ اس لیول کا ریسرچ ورک کرنے کے لیے بہت سارے وقت کے ساتھ بہت سارے ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں، اور ان ریسورسز کے لیے مجھے آپ کی سپورٹ ضرورت ہوتی ہے، اور وہ سپورٹ آپ اپنی چاہت سے کریں گے۔ یہ سپورٹ آپ کیسے کر سکتے ہیں، اس کا طریقہ آپ کو اس ویڈیو کے ٹاپ کمنٹ میں نظر آ جائے گا، تاکہ یہ ریسرچ پروگرام انشاءاللہ ہمیشہ چلتا رہے اور ہم اور ہماری آنے والی نسلیں اس بات سے واقف ہو سکیں کہ ہمارا یہ دین ہی سچ ہے۔ شکریہ۔